ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کی مذاکراتی تجویز کے جواب میں کوئی ٹھوس رعایت نہیں دی۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے 5 شرائط پیش کر دی۔ امریکہ نے ایران کو جنگی نقصانات کا ہرجانہ دینے سے انکار کر دیا۔ 400 کلو گرام ایرانی افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ شامل ہے۔ امریکہ نے شرط لگائی ہے کہ ایران صرف ایک ایٹمی پلانٹ کو فعال رکھ سکتا ہے۔ ایران کے 100% کی بجائے 75% منجمد اثاثے بحال ہوں گے۔ ایران نے بھی 5 شرائط رکھی ہیں جن میں تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ، ایران مخالف پابندیوں کا خاتمہ، منجمد اثاثوں کی بحالی، جنگی نقصانات کا ازالہ اور آمنہ ہرمز پر ایران کے حق کا اعتراف شامل ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے عالمی سیاست میں بڑی تبدیلی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا اس وقت ایک نئے عالمی نظام کی دہلیز پر کھڑی ہے اور آنے والا مستقبل اب گلوبل ساؤتھ، ترقی پذیر اور ابھرتی ہوئی طاقتوں کا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس سابقہ ٹویٹر پر جاری اپنے ایک بیان میں محمد باقر کالباف نے چینی صدر شی جن پنگ کے تاریخی جملے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ دنیا بھر میں ایک صدی کے دوران نہ دیکھی جانے والی تبدیلیاں اب تیزی سے رونما ہو رہی ہیں، جبکہ انہوں نے اس بات پر خصوصی زور دیا کہ ایرانی قوم کی 70 روزہ مسلسل اور تاریخی مزاحمت نے اس عالمی تبدیلی اور نئے نظام کی طرف بڑھنے کے عمل کو مزید تیز کر دیا ہے۔ پوری کوشش ہے کہ اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کا ایک اور دور ہو۔ ہم دوسرے دور اور مستقل امن کے حوالے سے پر امید ہیں۔ برطانوی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اپنی تاریخ کے روشن ترین دور سے گزر رہا ہے، اسے ایماندار ثالث کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے جس پر عالمی قیادت کو مکمل اعتماد ہے۔ 24 کروڑ پاکستانیوں سمیت انہیں بھی ثالث کا کردار نبھانے پر فخر ہے۔ وزیر اعظم نے امن مذاکرات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے کردار کی بھی تعریف کی۔ افغانستان یہ ضمانت نہیں دے سکا کہ اس کی سرزمین دہشت گرد استعمال نہیں کریں گے۔ پاک بھارت جنگ کے دوران صدر ٹرمپ کی مداخلت سے جنوبی ایشیا بڑی تباہی سے محفوظ رہا۔ شہباز شریف کو قطری پرائم منسٹر شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم کا ٹیلی فون، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال، قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ پاکستان کا خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی مشن۔ وفاقی وزیر داخلہ کی تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات 90 منٹ جاری رہی۔ امریکہ سے امن مذاکرات سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی صدر نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امن کاوشوں کو سراہا۔ صدر مسعود پزشکیان نے اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان کی کوششیں خطے میں پائیدار امن کا باعث بنیں گی۔ ایران خطے کے اسلامی ممالک کے ساتھ مخلصانہ اور مستحکم تعلقات چاہتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ حالیہ جنگی حالات میں دونوں ملک پہلے سے کہیں زیادہ قریب آ چکے ہیں۔ پاکستانی عوام ایرانی قوم کے لیے دلی محبت اور احترام کا جذبہ رکھتے ہیں۔ محسن نقوی نے اسپیکر اور ایرانی مذاکراتی وفد کے سربراہ باقر کالباف اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے بھی ملاقاتیں کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی رابطہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی بدلتی صورتحال پر بات چیت کی۔ مصری وزیر خارجہ نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے علاقائی مشاورتی فورم کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ بدر عبدالعاطی نے امریکی قید میں 20 ایرانی اور 11 پاکستانی ملاحوں کی رہائی اور واپسی کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کی مذاکراتی تجویز کے جواب میں کوئی ٹھوس رعایت نہیں دی۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے 5 شرائط پیش کر دی۔ امریکہ نے ایران کو جنگی نقصانات کا ہرجانہ دینے سے انکار کر دیا۔ 400 کلو گرام ایرانی افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ شامل ہے۔ امریکہ نے شرط لگائی ہے کہ ایران صرف ایک ایٹمی پلانٹ کو فعال رکھ سکتا ہے۔ ایران کے 100% کی بجائے 75% منجمد اثاثے بحال ہوں گے۔ ایران نے بھی 5 شرائط رکھی ہیں جن میں تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ، ایران مخالف پابندیوں کا خاتمہ، منجمد اثاثوں کی بحالی، جنگی نقصانات کا ازالہ اور آمنہ ہرمز پر ایران کے حق کا اعتراف شامل ہے۔